بحلول دانہ سے متعلق کچھ مطالب پیش کرو۔ لفظ بے پہ پیش ہے، بحلول بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن بحلول حاضر جواب کو کہا جاتا ہے، لیکن جو چٹکلے باز ہو، بہت ذہین ہو، زیرک ہو۔ اس عنوان سے تاریخ میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے جو مشہور ہیں وہ عمر ابن وہب کے نام سے ہیں، بعض نے وہب ابن عمر بھی لکھا ہے، جنہوں نے 5 ائمہ کا دور دیکھا، 5ویں امام سے لے کے 9ویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا۔ اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے علم رجال کا کہ جس آخری امام کے وہ اصحاب میں ہوں ان کے اصحاب میں لکھا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عمر ابن وہب، یہاں تک بعض نے لکھا کہ ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، قاتل تھا 7ویں امام کا، اور اس کو کہہ لیں کہ عباسی خلیفہ تھا، دنیا کی بڑی حکومتوں سے میں اس کی حکومت گزری ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی ان کا مقام تھا، یعنی بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ بعض نے لکھا خالازاد بھائی تھے، بعض نے اور بھی رشتے لکھے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اور یہاں تک کہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں خلیفہ کا وزیر ہونا بہت بڑی بات تھی، خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہی وزیر کا ہوتا تھا۔ اور انہوں نے امام کے عشق و محبت میں، ولایت امام علیہ السلام میں وزارت کو ٹھوکر ماری اور سڑکوں پہ آ گئے۔ تو اب یہ وزیر تھے، ان کی مخبری ہو گئی، کچھ لوگوں کی مخبری ہوئی۔ وہ تقیہ کا دور تھا، بنی عباس کا دور، تقیہ بڑا سخت دور تھا، بنو امیہ کا بھی دور سخت دور تھا۔ تو اب ان کی مخبری ہو گئی کہ یہ شیعہ 7ویں امام کے چاہنے والوں میں، اور ہارون نے 7ویں امام کو زندان میں رکھا ہوا تھا۔ اب امام خود تقیہ میں ہے، یعنی کھل کے اظہار نہیں کر سکتے یہ میرا شیعہ ہے، اس کو یہ پیغام دے دوں، کیوں جانتے ہیں زندان میں ہوں، جس سے کھل کے بات کروں گا اس بیچارے کو مار دیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو امام کھل کے بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک مرتبہ جب ان کی مخبری ہوئی تو یہ چند افراد، 3 افراد 4 افراد گئے 7ویں امام کے پاس زندان میں، اور آنے کے بعد اظہار کیا، کہا کہ مولا آپ حالات جانتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے کہا جیم، ایک حرف ادا کیا، سبحان اللہ، جیم۔ سبحان اللہ۔ جتنے ذہن تھے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک کے قبیلے کا نام تھا جبل، وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا، یعنی بغداد سے باہر چلا گیا اور وہ بچ گیا۔ دوسرے نے امام علیہ السلام کے جیم سے جمل لیا، اونٹ پہ سوار ہوا، جہاں اونٹ لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا، وہ بھی بچ گیا۔ تیسرے تھے حضرت بحلول دانہ، انہوں نے جیم سے سمجھا جنون۔ اب پہنچ گئے۔ اب یہ جنون لوگ سمجھ رہے تھے یہ ویسے دیوانے ہیں، حضرت بحلول دانہ عشق امام میں جنون کی حد تک تھے، تو انہوں نے جیم سے جنون سمجھا۔ اچھا، جنون دیوانگی کے لیے انسان کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنے لگے سب مان لیتے ہیں۔ انہوں نے محل چھوڑا، سڑک پہ آ کے سونے لگے، بہترین کھانا رہنے دیا، اور وہ جو کوڑے پہ کھانا ہوتا تھا وہاں سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیتے، وہ کھا لیتے۔ تو ہارون نے کہا لگتا ہے کہ بحلول جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے ان کے، بہت زیادہ واقعات ہیں، میں چند واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک دن صبح جیسے ہی محل میں آئے تو آ کے تخت پہ بیٹھ گئے، سارے درباریوں نے تخت سے اتار کے مارنا شروع کیا، زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ اتنے میں ہارون آ گیا، ہارون آ کے تخت پہ بیٹھا، پوچھا کیا بات ہے، یہ بحلول کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اتار کے اس کو اچھی طرح مارا، مار پیٹ کی۔ تو کہا کہ اچھا کیا، آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میلے کپڑوں کے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھے۔ لیکن حضرت بحلول دانہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، پورا دربار کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کہا کیا بات ہے، کب تک روتے رہو گے، بس کرو اب۔ کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں، میں تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کیا مطلب، میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ پیٹا تو ہے، میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا، اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی ہے، تو اتنے برسوں سے بیٹھا، سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، تجھے کتنی مار پڑے گی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کئی دن ہو گئے بحلول دانہ محل میں نہیں آئے، میری طرف سے ذرا ان کے لیے ایک چرغہ بھیج دو۔ تو جیسے ہی سپاہیوں نے کہا اے بحلول دانہ، ہارون رشید نے تمہارے لیے چرغہ بھیجا ہے، یہ مرغا، تو انہوں نے اٹھا کے کتوں کو ڈال دیا۔ کہ یہ تم نے کیا کیا، اتنے دن سے بھوکے تھے، تم نے کتوں کو کیوں ڈال دیا؟ کہا آہستہ بولو، اگر کتوں کو پتا چل گیا کہ اس نے بھیجا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ بغض آل محمد رکھنے والے کا کھانا نہیں چاہیے، انسان کی ولایت پہ منفی اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر بغض رکھنے والے کے ہاتھ کی چیز کھائے گا، بغض ایک ہوتا کہ چاہتا ہے، ہمارے ہاں عام طور سے مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں۔ بغض رکھنے والے کا، ناسبی اور خارجی کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، عقیدہ ولایت پہ منفی اثر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس کا انسان کی ولایت کے عقیدے پہ، اس کے ولائے آل محمد کا جو عقیدہ ہے اس پہ منفی اثر ہوگا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں عمومی حمام ہوتے تھے، جہاں لوگ
وہ لنگ باندھتے تھے اور آتے تھے اور وہیں پہ پبلک باتھ روم ہوتے تھے, گھروں میں حمام نہیں تھے. تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ ہارون الرشید خلیفہ وقت حمام میں آ رہے ہیں, لوگ عام جو عوام ہے وہ حمام خالی کر دیں. سب لوگ جانے لگے, اشارہ کیا, اس نے کہا بہلول تم رک جاؤ, اس کے خادم موجود تھے. اس نے کہا اگر تم دیکھو تو پورا جو نارتھ افریقہ ہے نا, یہ پورا شمالی افریقہ, مصر, لیبیا, یہ الجزائر, یہ ساری اس کی حکومت تھی. پورا کا پورا مشرق وسطیٰ, حجاز مقدس, ایران, عراق, یہ سدرن رشین سٹیٹس, یہ سب اس کی حکومت تھی. دنیا کی بڑی حکومت اس کی حکومت گزری ہے. کہ اگر میری تم قیمت لگا تو بتاؤ کیا قیمت لگاؤ گے؟ میں اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں. تو حضرت بہلول دانا نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا, کہا 500 چاندی کے سکے, 500 درہم تیری قیمت ہے. کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ صرف جو میری لونگ ہے, جو میں نے لنگی باندھ رکھی, یہی 500 درہم کی ہے, اور تو نے میری کل قیمت لگائی ہے 500 درہم, جبکہ میں اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں. تاریخ میں فرعون کی بھی اتنی بڑی حکومت نہیں تھی جتنی میری ہے. کہ وہی تو بتا رہا ہوں, بس لونگ ہی کی قیمت ہے, تو کوڑی کا بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا, جو بغض آل محمد رکھتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ارزش و قیمت اسی کی ہوتی ہے جو حب آل محمد سے سرشار ہو. عزیزان گرامی, چلتا پھرتا وہ عابد ہے, عبادت گزار ہے جو علی بن ابی طالب کی ولا دل میں رکھتا. وہ چلتا پھرتا عبادت گزار ہے. کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا حب علی عبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. جو علی کی محبت لے کے دل میں چلے پھرے وہ عابد ہے. یہاں تک کہ خود زبیدہ جو زوجہ تھی اس کی, ہارون کی, اہل بیت سے ولا رکھتے ہیں. تو دیکھا کہ جناب بہلول زمین پہ کھیل رہے ہیں, مٹی سے کھیلتے رہتے تھے, اکثر زمین پہ بیٹھے رہتے تھے. تو مٹی سے کھیل رہے ہیں, کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں, خریدو گی؟ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا ایک کھانا کھلا دو. کہا کھانا میں کھلا دیتی ہوں, مجھے جنت بیچ دو. کہا جنت تمہاری. کہا ہارون تم جنت خریدو گے؟ کہا مٹی کی جنت کون خریدے. توجہ, رات میں خود ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ روز قیامت ہے, فرشتے کھڑے ہیں, زبیدہ سے کہہ رہے ہیں جنت میں آ جا, ہارون سے کہتے تو جہنمی ہے. صبح اٹھا کہ بہلول جنت بیچ رہے ہو؟ کہا نہیں, میں بغیر دیکھے جنت خریدنے والوں کو بیچتا ہوں. اسے خواب آنا بڑی بات نہیں تھی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. کمال یہ تھا کہ حضرت بہلول دانا کو معلوم تھا خواب کیا آیا. اب بات پہنچی ہے تھی جانے گرام. یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص ماننے والے ہوتے ہیں, انہیں وہ مقامات نصیب ہو جاتے ہیں جو کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوتے. کہ جنت جو دیکھ کے خریدنے آئے, میں اسے جنت نہیں بیچتا.